میں بہت طاقت ہوتی ہے، اور جب تم سچے دل سے اللہ سے مانگتے ہو تو وہ کبھی تمہیں مایوس نہیں کرتا، کیونکہ تمہارا رب بہت باعزت ہے۔ اس کو حیا آتی ہے تمہیں خالی ہاتھ واپس لوٹاتے ہوئے جب تم اس سے رحم مانگتے ہو۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچایا گیا تھا تو تمہیں بھی بچایا جائے گا۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستہ بنا تھا تو تمہارے لیے بھی بنے گا۔ ان کا رب بھی وہی تھا جو تمہارا ہے، لیکن فرق یہ کہ تم یقین کے ساتھ صبر نہیں کرتے۔ اللہ کے راستے پر اس کی مدد آتی ہے، مگر صبر کرنا ہوگا۔ ہر حال میں سجدہ کرنا ہوگا۔ وہ تمہیں ہمیشہ وہ عطا کرتا ہے جو بہترین ہو۔ جب لاکھ کوششوں کے باوجود بھی ہم ناکام ہو جاتے ہیں، غم کی کیفیت ہمیں چور چور کر دیتی ہے، تب یہ بے چین نگاہیں اللہ کو ڈھونڈنے لگتی ہیں، کیونکہ دل جانتا ہے کہ مرہم اسی سے ملے گی۔ تب ہم بہت بے بس ہوتے ہیں، اپنی بے بسی لے کر اسی کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ شرمندگی اور غم کا یہ عالم ہوتا ہے کہ الفاظ منہ سے نہیں نکل پاتے، مگر وہ پھر بھی سب سمجھ جاتا ہے، اور جہاں صبر کی آخری سانس ٹوٹتی ہے وہیں پہ وہ فرما دیتا ہے کن فیکون، کہ ہو جا بس ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ اپنے ایسے بندے کو کیسے خالی ہاتھ اور تڑپتا ہوا چھوڑ سکتا ہے، جس نے ہر حال میں بھروسہ رکھا ہو، کبھی نا امید نہ ہوا ہو، اور اپنی دعائیں جاری رکھی ہوں۔ سکھ دیکھ دیکھ کر اگر دکھ آ گیا ہے تو صبر کرنا، موت کی دعا نہ کرنا، اپنے رب کو ناراض نہ کرنا۔ یہ جو دکھ ہے تمہیں اس سے ایک دن راحت بھی مل جائے گی، بس اپنے رب پر توکل رکھنا۔ اگر انسان چاہے تو انسان خود کے لیے کافی ہوتا ہے، غم میں بھی۔ دنیا کے سہارے صرف جھوٹے سہارے ہیں، بس ایک سچا سہارا اللہ کا ہے۔ اگر تم اپنے رب کی محبت کی لاج رکھو گے تو وہ تمہاری زندگی میں بھی وہی شخص لائے گا جو تمہاری محبت کے لائق ہو۔ جب تم اپنا ٹوٹا بکھرا وجود لے کر اللہ کے در پر پہنچتے ہو اور اسے دل سے پکارتے ہو تو وہ مان جاتا ہے۔ مطمئن ہو جاؤ، کیونکہ اب تمہیں تمہارے صبر کا انعام بہت جلد ملنے ہی والا ہے۔ تمہارے یہ آنسو جو ہیں اب خوشیوں میں تبدیل ہونے والے ہیں، اور فیکون سے تمہارے لیے عرش سے معجزے اترنے والے ہیں۔ جب اللہ انتظار کے ذریعے تمہیں آزماتا ہے تو شیطان دعا پوری نہ ہونے کے وسوسے تمہارے دل میں ڈالتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تم ہمت رکھو، تمہیں تمہارے درد کا در ملنے والا ہے۔ اگر مانگا ہے تم نے ایک قطرہ تو یقیناً تمہیں پورا سمندر ملنے والا ہے۔ بڑی دعائیں بہت انتظار کے بعد قبول ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ وہ دعا سننے کے بعد سب دیکھتا ہے کہ جو چیز تم مانگ رہے ہو اسے پانے کے لیے کتنی کوشش کرتے ہو، کتنی محنت کرتے ہو۔ جس چیز کو تم جتنا چاہو گے اللہ اسی طرح وہ چیز تمہیں دے گا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر کسی چیز کو دل سے چاہو تو پوری کائنات اسے آپ سے ملوانے میں لگ جاتی ہے۔ اگر تم کوئی چیز پانا چاہتے ہو، اس کے لیے تم تہجد میں دعائیں مانگ رہے ہو، تسبیح کر رہے ہو، انتظار کرنا پڑ رہا ہے، مگر پھر بھی صبر کر رہے ہو۔ اپنی چاہت ملنا ناممکن لگ رہا ہے، لیکن جب اللہ کو سوچتے ہو تو ممکن پہ یقین ہونے لگتا ہے۔ تب اللہ پاک معجزے کرتا ہے۔ دعاؤں کو تمہارا بنانے سے پہلے یہ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ وہ تمہاری آنکھوں سے نکلنے والے آنسوں کی ایک ایک وجہ جانتا ہے، وہ ان کو اپنے کون سے خوشیوں میں بدل دے گا۔ بس وہ چاہتا ہے کہ تم اس پر یقین رکھو۔
दुआएं अचानक से कबूल होने लगें तो समझो मौजज़ा है। सजदों में बहे आंसुओं से जो खुला यही वो दरवाज़ा है। तुम्हारा रब जानता है अब तुम सब्र करते करते थकने लगे हो, मगर वो तुम्हें बेहिसाब नवाजना चाहता है। समझ लो कुछ ही दूरी है, तुम मंजिल के पास ही हो। नायाब शय लेने के लिए वक्त दरकार होता है। सब्र के साथ साथ शुक्र को भी अपनाए रखो। वादे का वक्त करीब आ गया है। जिस रब ने दो जहां समेट रखे हैं वो तुम्हें भी हमेशा बिखरा रहने नहीं देगा। जिस उम्मीद से तुमने दुआ मांगी थी अब कबूलियत का वक्त ख़त्म होने को है। तुम्हारे हर आंसुओं को अब वो कुछ ही वक्त में मुस्कुराहटों में बदल देगा। अल्लाह की लाठी बे आवाज़ है, वो पहले ढील देता जाता है और जब रस्सी को खींचता है तो इंसान मुंह के बल आकर गिरता है और फिर कायनात की कोई शय उसे उठा नहीं सकती। वो तुम्हारे साथ जुल्म करके सुकून से बैठे हुए है ना, वो आज नहीं तो कल मकाफात अमल का मज़ा ज़रूर चखेंगे। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 तरह के लोग वो हैं जिन्हें अल्लाह ताला अपने साए में पनाह देगा। उनमें एक वो शख्स भी है जिसने तन्हाई में अल्लाह को याद किया तो उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। दुआएं जब कबूलियत के लिए अल्लाह के रूबरू तरतीब से खड़ी होती हैं तो तहज्जुद की दुआएं सबसे पहली सफ़ में होती हैं। वो सफ़ जिसे अल्लाह ने सबसे पहले अपने कुन से नवाजना होता है। तुम देखना वो कुन कहेगा और तुम्हारे सारे ज़ख्म भर जाएंगे। तुम्हें तुम्हारी चाहत अता कर दी जाएगी। तुम बस अल्लाह से दुआ मांगते रहो। यकीन रखो जिसने मुकद्दर लिखा है वो इसे बदल भी सकता है। दुआओं के जवाब भले फौरन न मिले, मगर तवक्कुल रखोगे तो दुआओं के जवाब ज़रूर मिलेंगे। वो तुम्हारे साथ होने वाली हर ज़्यादती को देख रहा है, तुम्हारे हर दुख हर तकलीफ से वाकिफ़ है और वो इंसाफ वाला और तुमसे मोहब्बत करने वाला भी तो है। बस अपने हालात उसी के हवाले कर दो और फिर बेफिक्र हो जाओ।